بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، یزیدیوں کو چھوڑ کر حسینیوں میں بیٹھ جا، یزیدیوں کو چھوڑ کر حسینیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، بڑا خوبصورت خیال، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں پہ بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، اور بڑا عجیب خیال، اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، یزیدیوں کو چھوڑ دے حسینیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ذکر الہی کی جب محفل ہوتی ہے تو فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر جس مجلس میں ہو اس مجلس کا ذکر عرش پر کیا جاتا ہے۔
یہ مختلف احادیث سے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی، اور سوال جو کیے تھے فرحان بھائی نے جو سوال کیا تھا اگر دہرا دیں تو جواب دینے میں آسانی ہوگی جو بریک سے پہلے. اور آپ نے بھی شیف کوئی سوال کیا تھا. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جیسے ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کی تعداد ہوتی ہے 10 ہے 11 ہے 12 ہے، تو جب ہم کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہیں تو کیا ہر سورت پہ بسم اللہ پڑھ کے دوسری وہی سورت ریپیٹ کرنی ہے یا پھر کنٹینیو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے 10 دفعہ 11 دفعہ پڑھ لیں ہم؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً مخصوص تعداد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط قرآن نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن بھیجا ہے تو اس سے پہلے معلم قرآن کو بھیجا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی مشینری آتی ہے تو اس کے لیے بکلیٹ آتی ہے، لیکن اور عورتوں کو تو کسی استاد کے پاس جانے کا حکم نہیں ہے، عورتوں کو تو نہیں ہے حکم کہ وہ کسی بھی استاد کو ڈھونڈیں، وہ تو گھر میں رہیں. نہیں، میرا کہنے کا مقصد جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں اپنی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے کوئی صورت دیتے، جیسے فار ایگزامپل اب سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 11 دفعہ، تو وہ تو کسی نے آپ کو اجازت دے کر دی ہے، تو اس صورت میں میں نے پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اجازت کی ضرورت ہے؟ سورہ اخلاص اللہ نے کہا پڑھو تو پھر اجازت کیوں مانگتے میں آپ سے ہیں؟ مطلقاً سورہ کہف پڑھنے کی ہر وقت اجازت ہے جی، اور کچھ تعداد ایسی ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرما دی، ان میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں. لیکن کوئی بطور عمل یعنی کہ اس کے اندر یہ اتھارٹی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ قرآن مجید برہان رشید جہاں علم کی کتاب ہے وہیں عمل کی بھی کتاب ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک الگ کریکولم ہے، ایک الگ اس کا نصاب ہے. اگر اس طرف ہم جائیں گے تو پھر اس کی باقاعدہ استاد رہنمائی کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو اگر استاد نہ ملے تو پھر ہم اللہ کو ڈھونڈیں گے، پہلے استاد کو ڈھونڈیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، استاد ہے. کسی کالج میں جائیں گے استاد ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو استاد ہیں. خواتین کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی استاد ہیں. بیائی نہیں، اسی طرح بہت ساری ایسے مکتب ہیں، بہت ساری ایسی خانقاہیں ہیں کہ جہاں پر خواتین کو بھی باقاعدہ اجازت مرحمت کی جاتی ہے. ہاں ان کی تعداد ضرور کم ہے، لیکن اور اگر آپ مسنون دعائیں پڑھنا چاہتی ہیں، خیر و برکت کے لیے چاہتی ہیں، تو اس کے لیے تو کسی استاد کی ضرورت نہیں. معلم کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرما دیے، اور ہر سورہ مبارکہ الگ الگ مناقب بیان کیے گئے ہیں، ان کی تعداد بھی بیان کر دی گئی ہے. لہذا آپ اس سے پڑھیں، خیر و برکت کے لیے. میرا سوال یہ تھا کہ ہر مطلب آپ نے قل ہو اللہ پڑھی یا سورہ ناس پڑھی، تو ہر سورہ سے پوری میں نے سورہ ناس کمپلیٹ کر کے مجھے پھر سورہ ناس پڑھنی ہے، تو کس سے پہلے میں پھر بسم اللہ پڑھوں؟ یہ میرا سوال. نہیں، اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ نے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو وہ کافی ہے. جس طرح ہم تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بغیر بسم اللہ کے ہی پورا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد چونکہ قرآن مجید کی اس پر فقہاء کرام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 6666 کے علاوہ ایک اور آیہ مبارک ہے قرآن کی، تو لہٰذا ہم ایک مرتبہ پورے قرآن کو جب تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا شروع میں تو اس کے بعد بار بار اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. جعفریہ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں ہر سورہ کا جز ہے بسم اللہ. صحیح، بسم اللہ کے بغیر ہم کوئی سورہ شروع کر ہی نہیں سکتے. ہم 50 مرتبہ اگر کہتے ہیں اگر سبحان اللہ و بحمد اللہ پڑھنا تو ہم بسم اللہ سے ہی شروع کریں گے ہر دفعہ. اور جہاں تک اگر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وظیفہ، دیکھیے ہر چیز کی لمٹ دی ہے آپ کو. فجر میں 2 سے زیادہ چاند نہیں پڑھ سکتے، مغرب میں 3 سے 3 کے بجائے چاند نہیں پڑھ سکتے. نہیں، لیکن ذکر الہی میں کثرت کرو، اے مومنو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کروں کثرت کیجئے، لیکن کتنی جتنی تمہیں میرے محبوب نے تعلیم کر دی، کچھ چیزیں اتنی جلالی ہیں کہ آپ اس کو ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پیری اور طریقہ تو اس پہ نہ. بہت ولایت کے بہت سے منصب ہیں، ولایت کے منصب پہ آ جاؤ پھر وہاں آنا. ہم ایک گناہگار خاطی، ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے صرف، اور ہم کھڑے ہو جائیں وظائف کے لیے بغیر استاد کے، تو وہ ہمارے لیے دوائی جسے کہتے ہیں چلا کشی کی بات نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بات کریں. اللہ کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے لیٹے کروٹ بکروٹ، سوتے جاگتے، صبح میں شام میں. میں آپ سے عرض کروں، اللہ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا ہے اس کے لیے معلم کو بھیجا ہے کہ تم اس کتاب کو اکیلے سمجھ کہہ سکتے ہو. ہم اور آپ میٹرک کی ایک معمولی کتاب کو بغیر استاد کے بغیر سمجھ بھی سکتے، اور قرآن مجید کو بغیر استاد کے سمجھنے کے لیے چلے ہم.
آپ کیا سمجھ سکتی ہیں جو پہلے ہی لفظ ہے قرآن مجید میں؟ سورہ حمد کی تفسیر دیکھ لیجیے، الف لام میم کی تفسیر لے آئیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم آ گئے نا سر. دیکھیے آیات محکمات جہاں پر ہیں وہاں پر آیات متشابہات زیادہ ہیں. متشابہ ہیں بالکل. قصے کیوں دیے قرآن کے اندر اتنے؟ ماضی کو دیکھو، حال کو سدھارو اپنا. بغیر معلم کے قرآن نہیں ہے، لازم ہے معلم قرآن کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کو سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان سیکھنے لگتا ہے اور وہ پڑھا لکھا شروع میں نہیں ہوتا، اس کو اپنی جوانی میں یا بڑھاپے کے دوران جا کر اس کو خیال آتا ہے کہ میں سیکھوں. اچھا جب تک وہ پراپر طریقے سے نہیں سیکھ پا رہا، اور جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور لوگوں کی جستجو مزید بڑھ جاتی ہے کہ قرآن ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تو تب تک جب تک اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا تو اس کے لیے وہ قرآن کو دیکھتا رہے اور بسم اللہ پڑھتا رہے تو کیا اس کا اجر ملے گا اس کو، یا وہ بالکل پڑھے ہی نہ جب تک؟ بالکل اجر ملے گا، لیکن تمہیں حکم کیا ملا ہے؟ اولین حکم ہے دیکھو اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. یہ نہیں کہ مجھے اگر نہیں آتا تو میں کوشش نہیں کر رہا سمجھنے کی اس کو. نہیں، تم گناہ میں چلے جاؤ گے کہ جانتے بوجھتے تمہیں ترک کیا. یہ واجب ہے تم پہ سمجھنا اس کو. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو سمجھے؟ جی میں ایک جملہ کہوں بیٹا رمضان کے حوالے سے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کی اور فضیلت کی اور انسانی زندگی کی ذرا تشریح کر دیجئے. مولانا 2 لفظوں میں کر دی نہج البلاغہ میں کہ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، تمہاری موت عید جیسی ہوگی. واہ بہت خوبصورت. اچھا لیکن میں آپ سے بتاؤں شاید ہم تھوڑا سا غلط ڈائریکشن میں چلے گئے. بہت غلط. ٹھیک ہے نا. ایک تو مطلقاً ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے عوام الناس میں سے کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آپ اللہ کا ذکر کیجئے. لیکن ایک جو خاص انداز میں آپ اس کو بطور وظیفہ یا بطور عمل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً جی ہاں چلہ کشی کے لیے اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. ذکر لا الہ الا اللہ. اور بتایا گیا کہ فذکرونی اذکرکم. دیکھیں بنی اسرائیل سے کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا ذکر کرو تو نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا. لیکن غلامان مصطفیٰ سے کہا کہ تمہارا مقام بلند ہے، تم نعمتوں کا ذکر نہیں کرو گے، نعمت دینے والے خدا کا ذکر کرو. بدلے میں کیا ملے گا؟ خدا تمہارا ذکر کرے گا. حضرت میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں. تو ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم خدا کا ذکر کرو گے خدا تمہارا ذکر کرے گا. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کسی نے پوچھا یہ بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس وقت فرید فرید کہہ رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے. تو جب میں رب کا ذکر کر رہا ہوں تو رب میرا ذکر کر رہا ہے. یہ انعام اللہ نے غلامان مصطفیٰ کو. امام بخاری کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ اللہ جسے محبت کا ارادہ کرتا ہے اور وہی ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہوگی، تو بھی محبت کر. اور پھر اسی طرح سے تمام اہل عرش اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر محبت اللہ کے نیک بندوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. اس طرح سے وہ شخص مقبول خلائق ہو جاتا ہے. تمام حضرت نے ماشاءاللہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا نا کہ مطلق ذکر وہ جتنا کثرت سے کرنا چاہیں کریں، ہر وقت کا حکم ہے. یہ اتنا حکم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تمہارے سامنے کفار کی جماعت آ جائے، یعنی جنگ کے موقع پر کہا جا رہا ہے کفار کی جماعت آ جائے تو اس وقت آدمی تدبیریں کرنے میں لگ جاتا ہے. یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ڈٹ جاؤ اور اللہ رب العزت کا ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا ذکر کو اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی ذکر کہا جاتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اگر تو اس وقت تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بھی ذکر ہے. تو ذکر سننا اور ذکر کرنا دونوں کا حکم اور کثرت سے. بالکل صحیح. اچھا میں یہاں پر بتاؤں ایک انہی کی بات تو کروں. قرآن تو اللہ کا ذکر ہے لیکن پھر فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اگر تمہیں کچھ سوال کرو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے نا. پھر یہ بات آ گئی قرآن اگر ذکر ہے تو آپ کو سیکھنے کے لیے اہل ذکر کے پاس جانا جائے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں. لہذا معلوم ہو کہ قرآن اور اہل ذکر، قرآن اگر ذکر ہے تو پھر آپ کو اس کو سیکھنے کے لیے اہل ذکر کے پاس جانا پڑے گا. اور مطلقاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟
ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو سوچے سمجھے؟ میرا یہی سوال میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سمجھنے کے لیے بھی سارا آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ جیسے رمضان شریف آتا ہے تو ہمارے قرآن جو ہے وہ جو پورا سال الماریوں کی چھت پہ زینت بنے رہتے ہیں اور پھر اس کو جھاڑ پوچھ کر ہم اٹھا لیتے ہیں آنکھوں سے لگا کر. کسی نے کہا میں نے 4 قرآن ختم کر لیے، میں نے 5 قرآن ختم کر لیے، یعلمون تعلمون والا نہ پتہ ہے کہ زیر کا احساس نہ زبر کا، بھائی کتنے قرآن ہو گئے، میرے 5 ہو گئے، میرے 6 ہو گئے. تو کیا بہتر ہے کہ 5 قرآن ختم کیے جائیں یا 2 سپارے پڑھ لیے جائیں پورے رمضان میں، اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی جائے؟ آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں گا قرآن مجید برہان رشید جو نازل ہوا ہے وہ اپنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، دستور حیات بنانے کے لیے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ معلم اخلاق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل دستور حیات بھی ہے، فطرت انسانی کے عین مطابق بھی ہے. قرآن تو وہ ہدایت ہے جو لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ کب ہم سیکھیں گے؟ افلا یتدبرون القرآن، جب ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تعقل کریں گے، تفکر کریں گے. یہ قرآن ہے یقیناً سیکھنے کی کتاب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ایک اور پہلو ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جو قرآن کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے. تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین، بے شک یہ قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ سچوں میں سے ہیں. لہذا قرآن کا ایک چیز ہے تلاوت کرنا اور ایک سمجھنا. اگر کوئی سمجھ کر تلاوت کرتا یہ افضل ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتا قرآن پڑھے گا. فرمایا الف پڑھا 10 نیکیاں ہیں، لام پڑھا 10 نیکیاں ہیں، میم پڑھی اس نے 10 نیکیاں ہیں. تو اس اجر سے کوئی محروم نہ ہو جائے، سمجھنے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے. جی آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیے؟ میں جو پوچھ رہی تھی وہ تو جواب دے دیا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی نا کہ ہم وظائف کے لیے کس کے پاس جائیں، کس سے پوچھیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ وظائف اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو عالم کی ضرورت ہوگی. آپ ان سے سوال میں ایڈ کروں، لیکن ایک اس میں فرا میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جن سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں صحیح بتا رہا ہے؟ ہاں اچھا، اور ایک دیکھیں آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جبلی اور ایک فطری تقاضا رکھا ہے جو اچھائی اور برائی کو پہچان لیتا ہے. آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کسی دکان پر جاتے ہیں، آپ 5 چیزیں دیکھتے ہیں، 5 دکانیں، اس کے بعد لہٰذا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح شب قدر کو تاقراتوں میں نقطے کے ساتھ ختم کیا کہ ہم نے چلہ کشی نہیں کرنی، اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. اللہ نے کہا ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک اور چیز آپ نے کہا وظیفہ نکالنا ہوتا ہے. اگر میں کسی خاص مقصد کے لیے کر رہی ہوں تو وہ وظیفہ جو ہم نے نکالا ہے یا اس کی جو زکوٰۃ نکالی ہے وہ پھر ہم کس سے دیں گے؟ دیکھیں اللہ کے رسول نے بتایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ کسی کی طرف جاؤ اس کے چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے. یقیناً خدا کب یاد ہوگا؟ وہ متشرع بھی ہوگا، لباس بھی اچھا ہوگا، گفتگو بھی اچھی ہوگی. وہ ساری چیزیں کو انشاءاللہ بریک کے بعد بریک کے لیے رک رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا. اللہم لبیک اللہم، مایوس ہے کیوں، مایوس ہے کیوں، رحمت باری سے بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. مایوس ہے کیوں، رحمت باری سے بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ
لبیک اللہم ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کرم سب پہ یہ داتا کا نگر ہے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے مل جائے گی مل جائے گی منزل میرا ایمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا غفار ہے غفار ہے ستار ہے سلطان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا اللہم لبیک اللہم جو ایک ندا کی انداز میں آپ کا آلاپ ہے نا یہ بہت دل کو چھوتا ہے بہت بہت شکریہ شفیق صاحب سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا تمام پہلے میں چاہوں گی مولانا صاحب آپ سے شروع کر لی جائے اس دفعہ گفتگو کہ اور ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں اور کہ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل سکون پاتے ہیں سو آج کل ہمیں لگتا ہے ہم بہت ذکر الہی کرتے ہیں وظیفے بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم قرآن کریم کی آیت جو آپ نے تلاوت کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ رب العزت کی یاد میں دل کا اطمینان ہے زندگی میں اطمینان ہے چین سکون یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں رکھی لیکن یاد خالصتاً اللہ رب العزت کی یاد ہو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے ہمیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں جب ہمارا ذہن ہی حاضر نہیں ہوگا تو پھر اطمینان قلب کیسے حاصل ہوگا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے اس میں بیچ میں بات چیت بھی کر رہے ہیں قرآن کریم کو سمجھ نہیں رہے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا جی اطمینان قلب کن چیزوں میں ہے اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی اللہ رب العزت کی اطاعت ہو اگر غور کریں تو ایک وقت ایسا تھا صحابہ اکرام دعا مانگتے ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ ان کو ایک ڈاکو نے پکڑ لیا تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین ڈاکو نے جب تلوار نکالی پھر دوسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین
جب وہ حملہ آور ہوا تو تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین. اتنے میں دیکھا گھوڑے پہ ایک گھوڑ سوار آیا اور آ کر اس نے جو ہے اس ڈاکو پر ایک تلوار ماری جس سے وہ گرا اور اس کی لاش جل گئی. مرا، قتل بھی ہوا اور لاش بھی جل گئی. تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پکارا یا ارحم الراحمین تو آسمان میں کھلبلی مچ گئی. اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ کون ہے جو میرے بندے کی مدد کو جائے. جب دوسری مرتبہ تم نے پکارا تو اس وقت میں وہاں سے نکلا, اور جب تیسری مرتبہ تم نے پکارا تو میں تمہارے سامنے تھا اور میں نے تمہاری مدد کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی ایک ایک گھنٹے کی دعائیں ہوتی ہیں, پوری پوری رات دعائیں ہوتی ہیں, لوگ رو رہے ہیں, اب جو کرانے والا ہے وہ رو رہا ہے, اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ ہے وہ بھی رو رہا ہے, لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ اخلاص خلوص جو تھا وہ ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں تو خالصتاً اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا دھیان ہی نہیں ہے. ہمارا دھیان دعاؤں کے اندر بھی دنیا کی طرف ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی دنیا کی طرف دھیان ہے, گھر بار میں ہے, فیملی میں ہے, ادھر ادھر ہر جگہ ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت دل میں کب اترتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے جب دل کو خالی کر دیا جائے. دل خالی ہو تو پھر اللہ رب العزت دل میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ کی یاد, ذکر اب ہر وقت تو نہیں ہو سکتا, بعض اوقات آپ مصروف ہیں لوگوں کے سامنے. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ وہ بھی تو ہم نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ میرا ذکر خفیہ دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر خفیہ کرتا ہوں. اگر ظاہر کر کے کرتا ہوں اور میری مجلس بہت بہتر ہے, اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں 10 بالشت آتا ہوں, ایک قدم آتا ہے تو میں 10 قدم آتا ہوں, وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ اللہ پاک تو ہمیں بتا رہے ہیں, لیکن ہر وقت تو نہیں ذکر ہو سکتا. تو پھر یہ یاد جس کا ہمیں کہا جا رہا ہے, یہ قرآن پاک ہم سے کیا کہتا ہے؟ یہ کیا کیفیت ہے؟ کیا یہ کوئی کیفیت ہے یا الفاظ کا ہی نام ہے کہ ہم الفاظ ہی کہیں گے تو وہ ذکر میں آئے گا, یا لو لگانا ایک خاموشی میں بھی کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے سلسلہ؟ اچھا, میں عرض کروں کہ اللہ کی یاد یا اللہ کا ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس فرائض کو ادا کرنا, جس طرح فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. لہٰذا جو فرائض ہیں سب سے پہلے ہم نے فرائض کو پورا کرنا ہے, اس کے بعد واجبات کو پورا کرنا ہے, پھر سنن کو پورا کرنا ہے, اور پھر نوافل کی طرف آنا ہے. اور نوافل کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیبس رکھ دیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر کے زبان کو تر کرتے رہو. لہٰذا اللہ کی تسبیح کی بہترین صورتیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اللہ کا ذکر کیجئے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دل خود بخود اللہ کے ذکر میں, آپ نہ بھی کہیں, آپ کا ذکر, آپ کا قلب فل ہو جائے گا. ذکر زبانی ہوتا ہے یا قلبی؟ اگر زبان خاموش ہے تو بھی دل میں ذکر جاری رہ سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں, ایک تو صورت یہ ہے کہ میں زبان سے سبحان اللہ کہوں, ایک میں تخیل و تصور میں کہوں, لیکن سب سے پہلے ہمیں زبان سے کہنا ہے. اور پھر پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہو تو آپ کا دھیان, آپ کا تخیل, آپ کا تصور اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. اور پھر جب آپ سپرلیٹو ڈگری کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا تصور بھی اگر دنیا کی طرف ہو جائے تو آپ کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. تو یقیناً یہ تو خواص کا مقام ہے. عوام کے لیے ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ داخل ہو السلام علیکم کہہ لیجئے, جب بھی آپ اوپر چڑھیں اللہ اکبر کہہ لیجئے, نیچے آئیں تو سبحان اللہ کہہ لیجئے, آپ آئینہ دیکھیں تو پھر آپ دعا پڑھیں, آپ باتھ روم میں جائیں تو دعا پڑھیں, آپ باتھ روم سے باہر آئیں اللہ کا ذکر کریں, آپ دوستوں میں ملے پہلے اللہ کا ذکر کریں, آپ اگر بازار میں جا رہے ہیں اللہ کا ذکر کریں, آپ واپس آ رہے ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے ذکر کی. یہ ساری صورتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتا دی ہے, اور بتایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یا یذکر اللہ ذکرا کثیرا, کہ ایک مومن کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور میں شیخ سعدی کی طرف چلوں, کہا ہر نفس کے درو میں آیت مفرع حیاتس, و ہر نفس کے درو میں آیت ممدع حیاتت. اے انسان تجھے تو ہر آنے والی سانس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اور جو باہر سانس آنے والی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. بالکل. بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں. ایک جب آدمی کی بہت انٹینسٹی کے ساتھ تو اس کے ہاتھ اٹھاتا ہے بعض اوقات وہ, تو کبھی وہ آنکھیں بند کر کے مانگتا ہے, اپنے اندر کی طرف اس کا وہ ہوتا ہے, کبھی وہ آنکھیں اٹھا کے اپنے رب کی طرف
ویسے کر کے دیکھتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر کی طرف کیا دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے, آپ اس کو اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں صرف. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند کیوں کر رہے ہیں آپ, تو کیسے یہ جو ذکر ہے, یہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, یہ اوپر کی طرف دیکھ کے کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے کرنا ہے, یہ کیفیت کیا ہوگی اس میں؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہر چیز کا ایک قبلہ ہوتا ہے. ہماری نمازوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے, بے شک, اور ہماری دعاؤں کا قبلہ آسمان ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے ہماری روحوں کا قبلہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم اوپر کی طرف دیکھ کے سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل, آپ اوپر دیکھ کر بھی سوال کر سکتی ہیں, اور چونکہ آنکھیں بند کے انہما کو استغراق آتا ہے, ایک کنسنٹریشن آتی ہے, آدمی یہ سوچتا ہے کہ جس طرح حدیث مبارک میں کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تغا فإن لم تکن تغاہ فإنہ یراک, اے مانگنے والے, اے نماز پڑھنے والے, تو اس طرح مانگ کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہو. لیکن اگر تو اپنی کمی بصیرت اور کوتاہی بصارت کی وجہ سے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا, کم از کم تیرا یہی ایمان تو ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس طرح ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو ہیں وہ بھی ذکر الہی کی ایک بہت خوبصورت شکل ہے, اور میں چاہوں گی ہم سب مل کر یہ اس وقت یہ ذکر جو ہے یہ کریں. گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی. جی, ذکر الہی ہے کیا, کبھی اس پہ غور کیا لوگوں نے, خاص طور پہ ماؤں نے اور ان ذمہ دار لوگوں نے؟ ذکر الہی کیا ہے؟ آپ کا دیکھنا ذکر الہی ہے, آپ کا سننا ذکر الہی ہے, آپ کا بولنا ذکر الہی ہے. یہ پھول رکھے ہوئے سامنے, آپ نے اس کو دیکھا, آپ نے اس کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ, میں نے کہا کیا بیوٹیفل. ذکر الہی میں آپ ہیں, میں نہیں ہوں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ, ان تین لفظوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو, تمہارے گرد وہ حصار چین بنتی جائے گی ذکر اللہ کی, یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. بالکل صحیح. میں بات کری تھی کہ ذکر الہی سارے مل کے کرتے ہیں, اور اسماء الحسنی, تو میں چاہوں گی کہ ہم سب لوگ بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل رہیں, اور اسماء الحسنی جو ہے وہ گھر بیٹھے لوگ بھی ہمارے ساتھ آج کی ذکر میں شامل رہیں.
سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاکرین میں شمار کرے، اور وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ پہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے قرآن پاک نے جن کا تذکرہ کیا، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور اب ان کا دن جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا دل، ان کا خشوع، ان کا خضوع، ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں مرتبہ اور مقام عطا کرے. سب کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہوئے آخری اگر ایک کلام کے ساتھ ہی ہم اپنے وائنڈ اپ جو ہے اس پہ اللہ حافظ. جی افضل اس کا آئیے مل کر سب کرتے ہیں. جی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صدقہ زہرا ہو یہ دعا سب کی مقبول.